الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده لا أمة بعد أمته ولا رسالة بعد رسالته ولا خلافة بعد خلافته ولا شريعة بعد شريعته أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما نافعا رب زدني علما نافعا رب زدني علما نافعا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم پیار و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید محترم سامعین ذی وقار، میں نے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 کا کچھ حصہ کی تلاوت کی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت حق اور سچ بات کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، پھر اس کے بعد ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رمضان مبارک کا مہینہ اتنا مقدس، اتنا مطہر مہینہ ہے کہ رمضان کے مہینے سے قبل 2 مہینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے 2 مہینے پہلے اس دعا کا اہتمام کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یا اللہ رجب اور شعبان کے مہینے کے انوارات برکات عطا فرما اور رمضان مبارک تک ہمیں پہنچا۔ معلوم ہوا رمضان مبارک کا مہینہ بڑا مقدس اور مطہر مہینہ ہے، جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے سے دعا کا اہتمام فرما رہے ہیں۔ اور یہ رمضان مبارک کا مہینہ، اس کی قدر ہم کیا جانیں، ہماری صبح سے لے کے رات تک کی سوچیں دنیاوی ہے اور ہماری صلاحیتیں، ہماری توانائیاں دنیا پر لگی ہے، تو لہٰذا دنیا کی قدر و قیمت تو ہماری نظروں میں ہے، لیکن دین پر ہمارا کچھ لگا نہیں، اس لیے ہمیں اس کی اس طرح قدر معلوم نہیں۔ اور اسی دعا کے ضمن میں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے، لمبی زندگی کا مانگنا، لمبی عمر کی دعا مانگنا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا فرما رہے ہیں، یا اللہ رجب اور شعبان کے مہینے کی برکات عطا فرما،
پھر رمضان تک ہمیں پہنچا، یعنی عمر کی درازی کی دعا ہے۔ تو معلوم ہوا انسان اللہ سے یہ دعا بھی کرتا رہے، یا اللہ مجھے لمبی عمر عطا فرما، لیکن وہ لمبی عمر دین والی عطا فرما، اپنی فرما برداری والی عطا فرما، دین کی خدمت کے لیے یا اللہ میری عمر کو صرف فرما۔ تو اس کے لیے دعا کرنا۔ لیکن ہمارے ہاں بعض کہتے ہیں کاش میں مر ہی جاؤں، اس سے بہتر ہے میری موت آ جاتی، اس طرح کے حالات سے بہتر ہے میں مر ہی جاؤں۔ تو آگے اس بیچارے کو یہ پتہ نہیں کہ جس جگہ کے لیے تو دعا مانگ رہا ہے جانے کے لیے، وہ سفر اتنا لمبا سفر ہے، اس کے لیے اچھا خاصا توشے کی ضرورت ہے۔ اس لمبے سفر کے لیے اچھے خاصے ساز و سامان کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر ایک انسان 2 دن یا 3 دن کے لیے سفر کے لیے نکلتا ہے تو اس حساب سے وہ اس کا ساز و سامان کا خیال رکھتا ہے، اس کی پوری کوشش ہوتی ہے یار میں 2 دن کے لیے سفر کے لیے جا رہا ہوں، 3 دن کے لیے جا رہا ہوں، تو اس سامان کی مجھے ضرورت ہے، اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، اور کوئی پتہ نہیں برا وقت بھی آج رکھتا ہے، تو لہٰذا کچھ حساب اضافی رقم بھی ساتھ لے جاتا ہے۔ تو جس سفر کی طرف انسان 2 دن 1 دن کے لیے جاتا ہے، اس کے لیے اتنا سوچتا ہے ایک سفر ہمارا قبر کی طرف ہے، آخرت کی طرف ہے، وہ سفر بڑا لمبا سفر ہے، بڑا لمبا سفر ہے، اس کے لیے بھی کوئی کوشش کرنی چاہیے، اس کے لیے بھی کچھ کوشش کرنی چاہیے۔ اور یہ رمضان مبارک کا مہینہ جو اللہ تعالی ہمیں نصیب کرتا ہے، جو بار بار سال میں 1 مرتبہ آتا ہے، وہ کیوں آتا ہے؟ وہ اس لیے آتا ہے بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ 11 مہینے انسان اللہ سے کوسوں دور ہوتا ہے، بہت دور ہوتا ہے، دنیا کے دندوں میں لگا رہتا ہے، دنیا کے حصول میں لگا رہتا ہے، اس کی ساری تر توانائیاں اس میں لگی ہوتی ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے یہ رمضان مبارک کا مہینہ بھیج کر فرماتا ہے یہ مہینہ یہ میرا مہینہ ہے، یہ میرا مہینہ ہے۔ اور مزے کی بات، عربی کے جتنے بھی نام ہیں، محرم ہے، صفر ہے، ربیع الاول ہے، ربیع الثانی ہے، جمادی الاول ہے، جمادی الثانی ہے، رجب ہے، شعبان ہے، رمضان ہے، ذی القعدہ ہے، ذی الحج ہے، شوال ہے، یہ جتنے بھی مہینے ہیں یہ سارے مہینے عرب نے رکھے ہیں، لیکن اس میں سے جو مہینہ رمضان ہے یہ اللہ رب العزت نے خود رکھا ہے، یعنی 11 مہینوں کے نام عرب نے رکھے ہیں، شوال ہے، ذی القعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، محرم ہے، صفر ہے، ربیع الاول ہے، ربیع الثانی ہے، جمادی الاول ہے، جمادی الثانی، سارے نام جتنے بھی نام ہیں یہ عرب نے رکھے ہیں، لیکن اس کے اندر جو لفظ رمضان کا مہینہ ہے، یہ رمضان کا مہینہ اللہ نے خود رکھا ہے، اور اللہ نے فرمایا رمضان کا مہینہ میرا مہینہ ہے، یہ میرا مہینہ ہے۔ اور اسی طرح رمضان مبارک کا مہینہ وہ مقدس اور وہ مطہر مہینہ ہے، قرآن پاک کی نسبت اس مہینے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر ہم نے قرآن پاک کو اتارا، ھدی، اور اس کتاب میں سراسر ہدایت ہے، للناس، لوگوں کے لیے، وبینات من الھدی والفرقان، اور اس میں بے شمار ہدایت کی باتیں ہیں،
اور یہ کتاب وہ کتاب ہے والفرقان، حق اور باطل کے درمیان میں تمیز کرنے والی کتاب ہے۔ یہ قرآن وہ قرآن ہے جو اللہ رب العزت نے جبریل امین کے ذریعے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں اتارا۔ یہ قرآن پاک وہ قرآن پاک ہے جس کی فضیلت پر قرآن خود فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے، یہ شک سے پاک ہے، یہ عیب سے پاک ہے، ہر قسم کی خامیوں سے پاک ہے۔ قرآن پاک وہ کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ وہ کتاب ہے اللہ فرماتا ہے اس کا ذمہ میں نے خود اٹھایا ہوا ہے۔ دنیا کے اندر لوگ آئیں گے اس کو مٹانے کے لیے، دنیا کے اندر بہت سے لوگ پیدا ہو جائیں گے، بظاہر ان کے پاس بڑی طاقتیں ہوں گی، بڑی قوتیں ہوں گی، بہت کچھ ہوگا، بہت ساز و سامان ہوگا، ان کی پوری کوشش ہوگی اس قرآن پاک کو مٹانے کی۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، فرمایا ان کی ساری طاقتیں، ساری قوتیں سب کو اکٹھا کر دیا جائے، بظاہر دنیا میں رہنے والوں تمہاری نگاہ میں بڑی طاقت والے نظر آئیں گے، بڑی قوت والے نظر آئیں گے، بڑے زورآور نظر آئیں گے، لیکن یاد رکھنا اللہ فرماتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، ان سب کی طاقتوں کو اکٹھا کیا جائے تو عام انسان کی پھوک کے برابر ہے۔ میرا اللہ، اور آج تک قرآن محفوظ ہے اور من اور ان موجود ہے، آج تک اس کے زبر زیر میں تبدیلی نہیں ہے، تو یہ قرآن کی حقانیت کی نشانی ہے۔ اور اسی طرح قرآن کی حقانیت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے مصلی پہ کھڑے ہونے والا ایک بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا مفتی ہے، شیخ الحدیث ہے، شیخ التفسیر ہے، بہت بڑا پیر بزرگ ہے، لیکن تراویحاں پڑھاتے ہوئے اگر قرآن غلط پڑھ لیتا ہے، پیچھے اس کا 10 سال کا شاگرد چھوٹا سا معصوم سا وہ اس کو ایک دم روکتا ہے، وہ کہتا ہے میں مانتا ہوں آپ میرے استاد ہیں، میں مانتا ہوں آپ کے سینے میں جو علم ہے وہ مجھ سے زیادہ ہے، میں مانتا ہوں آپ کے سینے میں جو قرآن کی معلومات ہے وہ مجھ سے زیادہ ہے، آپ کے سینے میں بے شمار علم ہے، آپ رتبے میں اعلیٰ ہیں، آپ مرتبے میں اعلیٰ ہیں، آپ شان میں اعلیٰ ہیں، آپ کے لاکھوں مرید ہوں گے، آپ کے چاہنے والے لاکھوں میں ہوں گے، آپ کی بات پر بے شمار لوگ آمین کہتے ہوں گے، آپ کی آواز پر بے شمار لوگ لبیک کہتے ہوں گے، آپ کے بہت سے فالوور ہوں گے، لیکن اب یہاں پر آپ نے قرآن میں غلطی کی ہے، جب تک ٹھیک نہیں کریں گے میں آگے جانے نہیں دوں گا۔ یہ قرآن کی حقانیت کی نشانی ہے، یہ قرآن کی حقانیت کی نشانی ہے کہ بڑی مجلس کے اندر وہ اس کو روکتا ہے صحیح کرو، نہیں تو پھر اس کو غلطی بتاتا ہے اور بتاتا ہے قرآن غلط پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ قرآن کی حقانیت۔ تو اس لیے بابا یہ رمضان کا مہینہ قرآن کے ساتھ بہت جڑا ہوا ہے، بلکہ صرف قرآن نہیں، پیچھے جتنی کتابیں اتری ساری کتابوں کا تعلق رمضان کے مہینے سے بہت مناسبت رکھتا ہے۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام کو جو صحیفے ملے وہ یکم رمضان کو ملے، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو جو تورات ملی وہ 2 رمضان المبارک کو ملی، اسی طرح داؤد علیہ السلام کو جو زبور ملی وہ 4 رمضان المبارک کو ملی،
اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو جو انجیل ملی 18 رمضان مبارک، تو معلوم ہوا اس سے پہلی بھی جو کتابیں اتری وہ بھی رمضان میں اتری، اور قرآن پاک کے بارے میں اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن پاک ہم نے دیا وہ لیلۃ القدر کی رات میں دیا۔ کون سی رات میں دیا؟ قدر کی رات میں، یعنی رمضان کے مہینے میں دیا۔ تو رمضان کا قرآن کے ساتھ آپس میں بہت جوڑ ہے۔ دن کو روزہ رکھا جاتا ہے، رات کو تراویحوں میں قرآن پڑھا جاتا ہے، اور آج میرا مسلمان بھائی قرآن سے کوسوں دور ہے، پڑھنے ہی نہیں آتا، اور جس کو پڑھنے آتا وہ پڑھتا بھی نہیں ہے، اہتمام سے ہی پڑھتا ہے۔ اب کتنے یہاں پر بیٹھے، کتنے ہمارے زندگیوں میں رمضان گزر گئے، ہم نے ایک رمضان میں کتنے قرآن ختم کیے؟ ختم ہی۔ اور یہ قرآن پاک بابا، اس کی فضیلتیں بے شمار فضیلتیں ہیں۔ ہر مبلغ کا اپنا انداز ہوتا ہے، ہر واعظ کا اپنا انداز ہوتا ہے، ہر نصیحت کرنے والے کا اپنا انداز ہوتا ہے، ہر تقریر کرنے والے کا اپنا انداز ہوتا ہے۔ وہ قرآن کی فضیلت کو اپنے اپنے انداز میں بیان کرتا ہے۔ سارے انداز اچھے ہیں، ساری تقریریں اچھی ہیں، سارے بیانات اچھے ہیں، لیکن میرا اپنا ایک انداز ہے۔ میں کہتا ہوں قرآن کی فضیلت کو اگر لینا چاہتا ہے تو اس انداز میں لے کہ یہ وہ قرآن ہے، یہ وہ الفاظ ہیں، یہ وہ حروف ہیں جو آمنہ کے لال، در یتیم، تاجدار ختم نبوت، ساقی کوثر، شفیع محشر، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، لب مبارک سے چھو کر آئے، ہونٹ مبارک سے چھو کر آئے، آم کے زبان مبارک سے یہ الفاظ، یہ حروف چھو کر آئے ہوئے ہیں، اور میں اس کو پڑھ رہا ہوں۔ وہی حروف، وہی الفاظ میرے ہونٹوں کو لگ رہے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ آپ جو پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یہ وہ حروف ہیں، یہ وہ الفاظ ہیں جو آمنہ کے لال، در یتیم، تاجدار ختم نبوت، ساقی کوثر، شفیع محشر، کائنات کے دولہے کے ہونٹوں سے چھو کر آئے ہیں، آپ کے زبان مبارک سے چھو کر آئے ہیں، آپ کے منہ مبارک سے اس کی ادائیگی ہوئی ہے، آپ کے دندان مبارک سے چھو کر آئے ہیں۔ یہ وہ حروف ہیں میرے مسلمان بھائی، تو جب بھی اس کو پڑھ اس انداز سے پڑھا کر، یہ وہ حروف ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں سے چھو کر آئے اور میرے ہونٹوں سے لگ رہے ہیں۔ میں کون ہوں، میری کیا حیثیت ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت مجھے مل رہی ہے۔ ہر ایک کہتا ہے کاش مجھے اس کے ساتھ مسافے کی توفیق ہو جائے، کاش مجھے اس کے دیدار کی توفیق ہو جائے، لیکن یہ تو مشکل ہے۔ لیکن ہونٹوں سے نکلے ہوئے حروف، چھوئے ہوئے حروف تو اپنے ہونٹوں کے ساتھ لگانا چاہتا ہے تو قرآن کی تلاوت کر۔ اور بابا رمضان مبارک کا مہینہ بڑا مقدس مہینہ ہے۔ ہر نیکی، ہر نیکی 70 گنا بڑھ جاتی ہے، 70 گنا بڑھ جاتی ہے، 70 گنا بڑھ جاتی ہے۔ لفظ سبحان اللہ ایک مرتبہ پڑھنے سے 10 نیکیاں، کتنی نیکیاں؟ 10۔ رمضان مبارک میں 70 نیکیاں، 70 نیکیاں۔ لفظ الحمدللہ 10 نیکیاں، رمضان مبارک میں 70 نیکیاں۔ لا الہ الا اللہ رمضان کے علاوہ 10 نیکیاں، لا الہ الا اللہ رمضان میں 70 نیکیاں۔
بازار میں ہر آدمی جاتا ہے، ہر آدمی جاتا ہے۔ جب آپ بازار میں جائیں اس چوتھے کلمے کو پڑھ لیا کریں۔ حدیث میں آتا ہے انسان جو چوتھا کلمہ بازار میں داخل ہوتے ہوئے پڑھتا ہے 10 لاکھ نیکیاں ملتی ہے، 10 لاکھ گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 لاکھ جنت میں درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ اور رمضان مبارک میں 70 لاکھ نیکیاں، 70 لاکھ گناہ معاف اور 70 لاکھ درجے جنت میں بلند ہو جاتے ہیں۔ اور الفاظ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ مختصر سے الفاظ ہیں لیکن 10 لاکھ نیکیاں رمضان کے علاوہ، رمضان میں 70 لاکھ نیکیاں، رمضان کے علاوہ 10 لاکھ گناہ معاف، رمضان میں 70 لاکھ گناہ معاف، رمضان کے علاوہ 10 لاکھ درجے بلند اور رمضان میں 70 لاکھ درجے بلند۔ اور ایک اور حدیث سنیے، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر کے قریب آئے اور پہلی سیڑھی پر پاؤں مبارک رکھا، آمین کہا، دوسری سیڑھی پر پاؤں مبارک رکھا، آمین کہا، تیسری سیڑھی پر پاؤں مبارک رکھا، آمین کہا، پھر آپ اتر گئے اور نیچے بیٹھ گئے۔ حضرات صحابہ اکرام بڑے پریشان، اس سے پہلے جب بھی آپ منبر پہ آتے منبر میں بیٹھتے تھے، منبر میں بیٹھ کے واعظ و نصیحت کرتے تھے، آج صرف آپ آئے، ایک سیڑھی پر پاؤں مبارک رکھا، آمین کہا، دوسری سیڑھی پر پاؤں مبارک رکھا، آمین کہا، تیسری سیڑھی پر پاؤں مبارک رکھا، آمین کہا، اور آپ اتر گئے، نیچے بیٹھ گئے۔ صحابہ نے آپس میں کہا ذرا پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ انہوں نے ہمت کر کے سوال پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جیسے میں منبر کے قریب آیا، میں نے پہلی سیڑھی پر پاؤں مبارک رکھا، ایک دم آنن فانن جبریل امین آئے اور انہوں نے کہا ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان مبارک کا مہینہ ملے اور اس کی بخشش نہ ہو۔ جب میں نے دوسری سیڑھی پر پاؤں مبارک رکھا، جبریل امین نے فرمایا ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص جس کو ماں باپ میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کی حالت میں ملے ہوں اور اس کو جنت میں نہ داخل کر دے۔ جب میں نے تیسری سیڑھی پر پاؤں مبارک رکھا، جبریل امین نے فرمایا ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے میرا اسم گرامی محمد، میرا اسم گرامی محمد، میرا اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے۔ میں نے کہا آمین۔ اب دیکھیں رمضان مبارک کا مہینہ، نیکی کرنا آسان، گناہ کرنا مشکل، ماحول ملا ہوا ہے، باوجود اس ماحول کے لوگ اپنے آپ کو چورا رہے ہیں، باوجود اس ماحول کے لوگ پیچھے ہو رہے ہیں، باوجود ماحول ملنے کے صبح اٹھنا آسان ہے، نیکی کرنا آسان ہے، ماحول بنا ہوا ہے، باوجود اس کے چوروں والا راستہ ڈھونڈا جا رہا ہے۔ مت کرو۔ میں نے شروع میں کہا اللہ فرماتا ہے رمضان کا مہینہ کس کا مہینہ ہے؟ میرا مہینہ ہے۔ کس کا مہینہ ہے؟ میرا مہینہ۔ اللہ فرماتا ہے یہ میرا مہینہ ہے، یہ میرا مہینہ ہے، اس کی قدر کرو، اس کی سیل لگی ہوئی ہے۔ جتنا رمضان مبارک کا وقت قیمتی بنتا چلا جا رہا ہے، اللہ معاف فرمائے اتنے ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کوئی بازار کی طرف بھئی شاپنگ، کپڑا، یہ چیز وہ چیز، بابا رمضان سے پہلے لے لیں، پورے دن میں کوئی اور وقت نکالے، تھوڑی دیر تراویحوں میں ہی جانا ہے، عین افطاری میں جانا ہے، عین عشاء کی نماز میں ہی جانا ہے، نہ بابا پورا دن ہے، کسی اور وقت چلا جائے۔ یہ رمضان کا مہینہ اور اس میں 2 اوقات بڑے قیمتی ہیں، بڑے قیمتی ہیں، بڑے قیمتی ہیں، ایک افطاری کا وقت اور ایک سحری کا وقت، بڑے قیمتی ہیں، بڑے قیمتی ہیں۔ ان 2 اوقاتوں میں روزانہ کی بنیاد میں اللہ سے دعا کیا،
اپنے کاروبار کی ترقی کی دعا کرو، حلال روزی کی دعا کرو، صحت کی دعا کرو، اپنی اولاد کے لیے دعا کرو، اپنی بیویوں کے لیے دعا کرو، اور اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا کرو، اپنے معاونین کے لیے دعا کرو، اپنے استادوں کے لیے دعا کرو، اپنے خاندان قوم قبیلے کے لیے دعا کرو، اپنے پڑوس کے لیے دعا کیا کرو، اور جو آپ کے جاننے والے بیمار ہیں ان کے لیے دعا کرو، جو آپ کے جاننے والے پریشان ہیں ان کے لیے دعا کرو، جو دکھی ہیں غم میں ہیں اور آپ کو معلوم ہے ان کے لیے دعا کرو، اور خاص طور پر جو ہم سے بچھڑ گئے ہیں، ہمارے بڑے والدین میں سے ہے، رشتہ دار میں سے ہے، دوست احباب میں سے ہے، ان سب کے لیے بابا انسان کو احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کی زندگی میں کسی نے آپ کو 1 روپیہ کا بھی فائدہ دیا ہے نا، اس کا احسان ہے، یاد رکھنا۔ آپ کے ساتھ آپ کو پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے اس کا کچھ لمحہ بھی لگا ہے نا، یار رندہ ایسے نہیں ایسے لگانے، اس طرح بلیڈ خراب ہو جانا، یہ بھی اس کا احسان ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔ اللہ معاف کرنا، ہم اس چیز کو نہیں سمجھتے، ہم کیا ہو گیا سارے کام کر دیں، کوئی انوکھا استاد نہیں ہے، ساری اسی طرح سیکھ نہ بابا نہ۔ استاد کا ادب ہے، استاد کا ادب ہے، استاد کا احترام ہے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتے ہیں، جس نے مجھے 1 حرف بھی سکھا دیا، 1 حرف، وہ میرا کیا ہے، استاد۔ اور اب اس کی مرضی مجھے اپنی غلامی میں رکھے یا مجھے آزاد کرے، میں اس کا غلام ہوں، اب اس کی مرضی ہے مجھے آزاد رکھے یا مجھے اپنا غلام بنا دے۔ اور بابا روزی کا تعلق جن جن لوگوں کے ساتھ جڑا ہوتا ہے ان کی قدر کرنی چاہیے، ان کی قدر کرنی چاہیے، احترام کرنا چاہیے۔ کوئی بھی گاہک آ جائے، کوئی بھی گاہک آ جائے، خندہ پیشانی سے ملنا چاہیے، دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا چاہیے، ایک دم کرسی مہیا کرنی چاہیے، اس کو بٹھانا چاہیے۔ رمضان کے علاوہ کے اوقات ہیں، یعنی روزے سے ہٹ کر وقت ہے، افطاری یا سحری یا رات کا وقت ہے، اس کو 1 گلاس پانی دے دو، اس کا حال وال پوچھو، اس کی خیریت پوچھو، آپ کی روزی کا تعلق اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اور اللہ معاف فرمائے ہمارے ہاں تو کیا ہو گیا، نہیں لیتے، نہ لے، بہت لوگ ہیں جی دینے والے، نہ 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 نہ، یہی نہ قدری کی وجہ سے رزق کے اندر کمی پیدا ہوتی ہے۔ اور بعض مرتبہ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، ہمارے روزگار کے اندر بڑے عجیب عجیب حرکتیں ہیں، بڑے عجیب حرکتیں ہیں۔ یعنی ایک واقعہ کتاب میں لکھا تھا، ایک شخص تھا، یہ سوئے کا کام کرتا تھا، سوا جانتے ہیں نا، یہ بوری کو جو سیا، وہ سوئے کا کام کرتا تھا۔ وہ اس کے پاس لوگ آتے وہ لیتے، اس کے دل کے اندر یہ چیز آئی، یار یہ سوا لوہے کا ہوتا ہے، یہ ٹوٹتا نہیں ہے، مڑ جاتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ اس علاقے کے یہ 1 دفعہ لے لیں گے اور دوبارہ ان کو ضرورت نہیں ہوگی، میری روزی کا کیا ہوگا؟ پریشان ہو گیا، غم زدہ ہو گیا، دکھی ہو گیا، لیکن اللہ سے اس کا تعلق جڑا ہوا تھا۔ انسان ہے، ہو جاتا ہے، ہو جاتا ہے، فطری معاملہ ہے۔ اللہ کا کرنا ایسے، اللہ نے فرشتے کو انسانی شکل میں بھیج دیا، اس کو کہا ہر مہینے کا مجھے 1 بورا سوا دیا کرو، 1 بورا سوئے کا، یعنی جو سوا ہوتا ہے نا، 1 بورا مجھے بنا کے دیا کرو، میں آپ سے۔ اس نے کہا 1 مہینے میں تو نہیں ہو سکتا، اب ظاہری بات ہے یہ مشینیں تو آج نکلی، اس زمانے میں کہا، اس نے کہا 2 مہینوں میں ہو جائے گا۔ اس نے کہا اور اچھی بات ہے، ٹھیک ہے 2 مہینوں میں دے دیا کرو۔ اب آپس میں بات ہوگی، اب یہ 2 مہینے کے بعد آتا، اس سے پورا بورا اٹھا کے لے جاتا، یکمش اس کو پیسہ مل جاتا، بڑا خوش ہوتا۔ کرتے کرتے شیطان بھی بڑا سیانا ہے نا، ایسا کہ نا ایسا ہوشیار ہے نا، بڑے ہوشیار، یہ ہوشیاری نہیں، بے وقوفی ہوتی ہے، یہ بات مطلب ایکسٹرا ہوشیار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یہ ہوشیاری ہمیں مارتی ہے، یہ ہوشیاری ہمیں مارتی ہے۔ اس کے دل میں یہ آیا، یار یہ بندہ جو لے کے جاتا کسی کو تو دیتا ہوگا نا،
یہ بندہ یہ لے کے جاتا کسی کو دیتا ہوگا، اگر میں اس مالک کے ساتھ براہ راست ہو جاؤں، اگر میں مالک کے ساتھ کیا ہو جاؤں، براہ راست ہو جاؤں، تو یہ درمیان کے جو اس کے پاس پیسے آ رہے وہ بھی میرے پاس آ جائیں۔ ایکسٹرا ہوشیاری نا۔ اس نے کہا کہ یار یہ جو بورا لے کے جاتا ہے یہ جس کو دیتا ہے میں اس کے ساتھ براہ راست ہو جاتا ہوں، تاکہ وہ جو درمیان کی رقم یہ لے رہا ہے وہ مجھے مل جائے۔ اس نے اس کا پیچھے کر دیا۔ ایک دفعہ یہ جب بورا لے کے جاتا ہے یہ پیچھے پیچھے جاتا رہا، لیکن ظاہری بات ہے پرانا زمانہ تھا، کھلی فضا تھی، یہ تھوڑا سا آگے گیا جہاں پر یعنی انسان پناہ ہو جاتا ہے، نظر نہیں آتا، یہ پیچھے سے ذرا تیز گیا، آگے کبھی درخت کے آڑ میں، کبھی ایک چیز کے آڑ میں، کبھی جڑی بوٹیوں کے آڑ میں، کرتے کرتے اس کا پیچھا کرتا رہا۔ اتنے میں وہ شخص بورا کوئی کھائی سی تھی اس میں ایسے اتار رہا، تو اس نے کہا شاید کوئی نیچے کوئی اور مخلوق ہے۔ اس نے تیزی سے آگے چلنے کی کوشش کی، دیکھا تو وہ دریا میں ڈالتا تھا۔ وہ کیا کرتا تھا؟ وہ بورا دریا میں ڈالتا تھا۔ اس نے جیسے اس کو دیکھ لیا، اس نے کہا تم کیوں آئے ہو؟ یہ خاموش ہو گیا۔ اس نے کہا بس ٹھیک ہے، میرا آپ کا معاملہ ختم، میرا آپ کا معاملہ ختم۔ مجھے اللہ نے، تو ایک دفعہ پریشان ہوا تھا، غمزدہ ہوا تھا، دکھی ہوا تھا، تو مجھے اللہ نے بطور انسان بنا کر کہا اس سے یہ سامان لے لیا کرو۔ تو جب میری آپ کی بات میں نے مہینے کا کہا، آپ نے کہا 1 مہینے میں نہیں تیار ہو تو 2 مہینے میں نے کہا 2 مہینے سے ہی، تو میں آپ سے لے جاتا تھا، اسی دریا میں ڈالتا تھا، میں دیتا کسی کو نہیں تھا۔ لیکن آپ کے ذہن میں یہ آیا کہ یہ درمیان میں پتہ نہیں کس کو دیتا ہے، یہ ادھر کے پیسے بھی مجھے مل جائیں، تو تمہارا معاملہ ختم ہو گیا۔ بابا ضروری نہیں جو ہم سے سودا لیتا وہ انسان ہی ہے، وہ فرشتے کی شکل میں کوئی آ کے ہمارے سے شازور اٹھا کے لے کے جا رہا ہو، یہ وہ تقسیم اس کی ایک الگ سی ہے۔ بہت سی چیزیں ایسے اللہ نے راز میں رکھی ہوئی ہیں، بہت سی چیزیں، بہت سی چیزیں جس سے جڑا ہوا ہے بس اسے چھوڑو، یار یہ کہاں چھوڑو، ان چیزوں میں نہ پڑو، بس یار مجھے وقت میں مل رہا ہے، اچھا مل رہا ہے، بس ٹھیک ہے، اس کا نصیب اس کا، کیا پتہ اس کے نصیب سے میرا نصیب جڑا ہوا ہے، اس کے نصیب سے میرا نصیب جڑا ہوا ہے، اس لیے ہم ایکسٹرا ہوشیار۔ تو اس لیے بابا یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، ایکسٹرا ہوشیار ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا کام کرو، اتنا کام کرو کہ آپ کا روزے میں خلل نہ آئے، تراویحوں میں خلل نہ آئے، اور اسی طرح رمضان کی نمازوں میں خلل نہ آئے، قرآن کی تلاوت میں خلل نہ آئے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے ایسا کاروبار اور اتنا اس کے اندر گھس جانا جس سے روزے کے اندر پریشانی آئے، روزے کے اندر تکلیف آئے، ایسا کاروبار مکروہ ہے، مکروہ ہے، مکروہ ہے، مکروہ ہے۔ اور بعض لوگ کہہ دیتے ہیں او جی پیٹ پالنا بھی تو عبادت ہے نا جی، اور بابا یہ روزی جو لکھی نا روزی، اس دن اتنی روزی کمانا کہ اس دن آپ رات کو آپ کو کھانے کو نصیب ہو جائے، اس روزی کی تعریف اتنی۔ یہ جو ہم کئی مہینے کا سٹاک کرتے ہیں اس کو روزی نہیں کہتے، اس کو خواہشات کہتے ہیں۔ خواہشات اور رزق میں فرق ہے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔